ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فجر کی قسم اور ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں ان کی امپورٹنس اور ان کی گرینڈیوسٹی کی وجہ سے، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو انٹرچینج کرتے رہتے ہیں. جیسے زکریا علیہ السلام کی ایگزامپل میں دیکھ لیں، ایک جگہ پہ آتا ہے 3 دن کا روزہ رکھو اور دوسری جگہ پہ آتا ہے 3 راتوں کا روزہ رکھو. سو یہ ایلیکوینس میں شامل ہوتا ہے. سو اکثر علماء جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں وہ ولیال عشر، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. والشفع والوتر واللیل اذا یسر. نا سبحان اللہ، یہ جو قسمیں ہیں نا، ہم دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اور سیکوینس کیسے ہے ان قسموں کا. والفجر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی، which is best part of the day، which is best part of the day، which is the اللہ کے میں کیا فرمایا؟ اللہم اجل بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں. تو دس از بیسٹ پارٹ آف دا ڈے. بلکہ کچھ علماء تو یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو والفجر ہے نا ود الف لام، یہ یوم العرفہ کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ کوئی جنرل قسم نہیں ہے بلکہ یوم العرفہ کی فجر کی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ وہ کھا رہے ہیں. ولیال عشر، اور بہترین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. سو پہلی قسم کھائی بیسٹ پارٹ آف دا ڈے کی، دوسری قسم کھائی بیسٹ ڈیز آف دا ایئر کی، اور تیسری قسم کھائی والشفع والوتر and by the odd and by the even. اللہ تعالیٰ best days in these 10 days کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 9th and the 10th of حج، یوم العرفہ and یوم النحر، عید کا دن اور عرفہ کا دن. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کے بہترین حصے کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 3rd part of the night. اور پھر فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جو قسمیں ہیں نا یہ صاحب العلم والفضل کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے قسمیں ہیں جو کہ دے پوزیس انٹلیکٹ اینڈ نالج. تو قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these days. اللہ اکبر. تو صحابہ were surprised. انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں. اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے. اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں. لیکن صحابہ اور سرپرائز کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ. لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے، وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دی علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا. اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں. التوحید، شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے. تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. Now fasting 2 days، کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے. حنیدہ بن خالد اپنی وائف سے فرماتے ہیں، اور ان کی وائف نے ام المومنین سے یہ روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور
ان 9 دنوں کے علاوہ یوم عاشورہ کا دن جو کہ محرم میں ہے, 3 days of each month جو کہ ایام البیض بولتے ہیں, which is the white days. Why? Because 13, 14, 15 کے یہ ایام ہے جس میں جو سن ہے جو مون ہے وہ اپنے فل اپنے پینیکل پہ ہوتا ہے, اٹ از وائٹ, اور راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں. سو اٹ از دا وائٹ ڈیز وچ ایام بیز. ان کے روزہ رکھا کرتے تھے, اور منڈیز اور تھرسڈے کے روزہ رکھا کرتے تھے. سو آئی ریپیٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ 9 days آف ذو الحجہ, عاشورہ, and the 3 days of each month which is ایام بیز 13th, 14th, 15th of every month, اور منڈیز اور تھرسڈیز کا روزہ رکھا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈیز کو اور تھرسڈیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی, پیدائش ہوئی تھی, تو وہ اس خوشی میں بھی روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. Now the scholars reconcile between these two hadiths کہ کبھی کچھ سال رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ سال چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے یہ روزے ثابت ہیں. جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نے فرمایا an accepted حج brings no less reward than paradise. اللہ اکبر, کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت, اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے. مطلب he will be granted جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے. so it's a great reward. بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں, جوانی میں کر لیں, اور ابھی ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز قربانی, which is the sacrifice. یہ سنت ابراہیمی بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو اس کا خاص اہتمام کریں. یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے, چلیں ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں, بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی کے گھر میں کولر لگوا دو. تو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا, اس قربانی کا ریپلیسمنٹ ہی آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے. اگر ایک انسان واقعی میں سنسیئر ہے اپنے ساتھ تو وہ ہر مہینے صرف 1000 روپیز سیو کرے اپنے لیے, تو وہ سال کے اینڈ میں ان ایام میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے. ہمیں تب تو خیال نہیں آتا غریب کے گھر میں کولر لگوانے کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جب ہم ریسٹورینٹس میں 5-5 ہزار کی یا لیوش بفیز کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی ڈو وی وانٹ ٹو ریپلیس قربانی ود اینی گڈ ڈیڈ؟ دونوں کریں انشاءاللہ, اور باقی 11 مہینوں میں یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. سو قربانی لازمی کریں اور اسے خاص اہتمام کریں. ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں, نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں. سنن روابط جو کہ 12 نفل ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ کے نے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں, جس کے بارے میں کثرت سے بتا چکا ہوں پہلے بھی. تو اس کے اہتمام کریں, صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں, تہجد کی نماز کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے, تو تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں. تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں انشاءاللہ. چوتھی چیز, قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں, کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ دیر از نو ڈیڈ بیٹر دین ریڈنگ قرآن اینڈ پورٹنگ اپون اٹ. اس کے بارے میں سوچنا اور تدبر کرنا. قرآن کو ٹائم دیں. یس وی نو اینڈ وی ریئلائز کہ رمضان کے بعد ایک گلیچ آتا ہے ہر بندے کی زندگی میں, لیکن دیز 10 days آر این امیزنگ اپرچونیٹی جس میں ہم دوبارہ سے اس عبادات کی لذت کو ریوائیو کریں تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے جا سکیں انشاءاللہ. اینڈ ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, which is the 5th point, کثرت سے التحلیل و تکبیر و تحمید, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, کیونکہ اللہ کی نے یہ ہمیں حدیث میں سجیسٹ کیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز, میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے ماری ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. تو کثرت سے دعا کریں, ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دن ہو جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. اینڈ نمبر 7th پوائنٹ از گیو لاٹس آف چیریٹی. سیکریفائز تو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان 10 دنوں میں کووڈ-19 بھی چل رہا ہے, لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں, غریب بیچارے مشکل میں ہیں, ان کی کثرت سے مدد کریں انشاء اللہ. اور ان دنوں میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکالی, اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو لیس
پریولیج لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ خرچ کریں کثرت کے ساتھ. نمبر 8 از آنر یور پیرنٹس. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی مدد کریں اور خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں, اور جب وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نمبر 9 پوائنٹ از صلۃ الرحم. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کلوز ٹائز آف کنشپ مینٹین کریں. مے بی کال دیم, سینڈ دیم گفٹ, tell them that you love them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and just maintain the ties of kinship. 10th is enjoin good and forbid evil. دعوت کا کام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اور نوبل کام ہے. and the last point is seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو ان 10 دنوں میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ sins have chains and shackles. اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تہجد پڑھنے کا اور نیک اعمال کرنے کا لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی, اور یہ گناہوں کا جو برڈنز ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے. سو ان دس ریس آف گڈ ڈیڈز throw off your burdens inshallah ta'ala, or start with a fresh mind and with a new motivation.